الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے مسافر کے روزے کے بارے میں سنا کہ اس کے روزے کا کیا حکم ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو بات ہے الحامل والمرضع۔ الحامل وہ عورت جو پیٹ سے ہو، والمرضع وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہو۔ ان دونوں عورتوں کے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں جو ٹیکسٹ علماء نے لکھا ہے تمام المنہ کتاب کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یباح للحامل والمرضع، یعنی وہ عورت جو پیٹ سے ہے اور دودھ پلانے والی ہے، ان عورت کو رمضان میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ رمضان کے روزے یہ دو عورتیں چھوڑ سکتی ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے ٹریولر کے لیے، مسافر کے لیے آدھی نماز معاف کر دی ہے۔ آپ سفر میں ہیں تو 4 رکعت کی بجائے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ویسے ہی کہا وعن الحامل والمرضع الصوم، اللہ تعالیٰ نے پریگننٹ جو لیڈی ہے اور اسی طرح جو دودھ پلانے والی ہے اس کے لیے اللہ نے روزہ معاف کر دیا ہے۔ معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر عورت، یہ دو عورتیں رمضان میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، چھوڑنے کی ایک شرط شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بتلائی کہ روزہ رکھنا اس عورت کے لیے تکلیف دہ ہو۔ عورت پریگننٹ ہے، لیڈی وہ پیٹ سے ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گی، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے پیٹ میں موجود بچے کو نقصان ہوگا، یا میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو پورا دودھ نہیں ملے گا، تو تب وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر اسے جان کا ڈر ہو بچے کے یا اس کے، تو روزہ چھوڑنا اس پر واجب ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی یہ نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا اس کے لیے حرام ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ جب اسے معلوم ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں روزہ رکھ سکتی ہوں، تو روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب اگر وہ عورتیں، دو عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ صرف ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گی، اتنا کافی ہے، یا رمضان کے بعد روزے کی قضا کر دے گی، یا کھانا بھی دے گی قضا بھی کرے گی؟ اس کے بارے میں علماء کے الگ الگ اوپینین ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو سناؤں، 4 باتیں علماء نے اس سلسلے میں کہی۔ پہلی بات جو میں نے اپنے طور سے علماء کے اقوال پڑھے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے ہندوستان میں دیوبند کے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ عورت جو حمل سے ہے وہ روزہ چھوڑ دیتی ہے تو بعد میں وہ اس روزے کی قضا کرے گی، دوسرا رمضان آنے سے پہلے یہ روزے کی قضا کرے گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ کیسے قضا کرے گی؟ کہا کہ ایسے کرے گی کہ رمضان آنے تک 1 سال اس کے پاس ٹائم ہے، آج ایک روزہ رکھے گی، 2 دن گیپ دے کے دوسرا روزہ اور ایک رکھے، اس طرح وہ اپنے روزے قضا کے ذریعے سے پورے کر لے گی۔ یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ لیکن اور علماء نے اور صحابہ کی طرف سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ 2 عورتیں روزہ رمضان میں چھوڑیں گی اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گی، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو۔ ایک مسکین کو کتنا کھانا کھلائیں گی؟ فدیۃ طعام مسکین، تو کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا کھانا آپ کھلائیں گے۔ علماء احناف نے صدقہ فطر پر اسے قیاس کیا ہے، 2.25 کلو۔ ایک دن کا جو کھانا جو پیشنٹ جو دیتا ہے فدیہ، 2.25 کلو کا پیسہ یا اناج آپ دے دیں گے۔ بعض علماء نے 1.5 کلو کا حساب لگایا، 1.5 کلو کا جو پیسہ ہے یا پروویژن جو اناج ہے
آپ کسی کو ہر دن کے حساب سے دے دیں گے، 1.5 کلو، 1.25 کلو، یہ حساب یہ ہے جیسے بھی آدمی کرتا ہے۔ تو یہاں یہ صحابینوں سے یہ قول مروی ہے کہ یہ 2 عورتیں جو روزہ چھوڑیں گی صرف ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں گی اور ان کو روزے کی قضا کرنا نہیں ہے، یہ قول انہوں نے کہا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ قول مرجوح ہے، ضعیف ہے، لیکن یہ بھی ایک بات ہے۔ ایسے انہوں نے اس لیے کہا کہ جو عورت اس رمضان میں حاملہ ہوتی ہے، نیکسٹ رمضان میں دودھ پلانے والی ہوتی ہے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کنٹینیوس، یا تو اس کے گود میں بچہ ہوتا ہے اور یا تو وہ ولادت نفاس کی حالت میں حمل سے ہوتی ہے، تو یہ علماء نے کہا کہ صرف وہ کھانا کھلا دیں گی، ان کو روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے صحابہ نے کہا۔ وقال مالک الحامل تفطر وتقضی ولا فدیہ، امام مالک رحمہ اللہ کا قول انہوں نے نقل کیا کہ حاملہ عورت روزہ چھوڑے گی اور قضا کرے گی، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑے گی اور قضا کرے گی اور فدیہ بھی دے گی، دونوں کا حکم الگ الگ ہے، اس لیے کہ پہلے اس میں عورت کا ڈر اپنے جان کو لے کر ہوتا ہے اور دودھ پلاتے وقت عورت کا ڈر اپنے بچے کو لے کر ہوتا ہے، تو دونوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں قال ابن وقلت وما اشار الیہ ابن المنذر من کلام ابن عباس وابن عمر، یہ دو صحابہ کے جو اقوال نقل کیے ہیں اس میں فرماتے ہوئے ابن قدامہ کہتے ہیں قال ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابہ لا قضاء علیہما، یہ دونوں کی جو بات ہے ابن عباس اور ابن عمر کی، ان دونوں کی بات سے صحابہ میں کسی نے اس کے خلاف نہیں کیا۔ وہ کیا بات ہے؟ لا قضاء علیہما، ان دونوں عورتوں پر کوئی قضا نہیں ہے، صرف وہ فدیہ دے دیں گی، یہ بھی ایک اوپینین ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ولیس فیہا الا الاطعام، دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت صرف فدیہ دے دے گی، مسکین کو کھانا کھلا دے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رقص للشیخ الکبیر والعجوز الکبیرہ فی ذلک، یہی مسئلہ بہت بوڑھے آدمی کا ہے، بوڑھی عورت کا ہے، وہ ہر روزے کے بدلے کھانا کھلا دیں گے۔ کتنا کھانا کھلائیں گے؟ میں نے کہا کہ 1.25 کلو یا 1.5 کلو، بعض لوگوں نے 1.25 کلو کا حساب بھی لگایا ہے۔ اور اس آیت کے حکم سے انہوں نے کہا انشاء ان یفطر انشاء ویطعم کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہما، تو آیت بھی انہوں نے یہاں پیش کی ہے، بڑی لمبی بات ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات آتی ہے ان امرأته سألته وهي حبلى، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی نے ان سے پوچھا کہ وہ حمل سے تھی، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم روزہ چھوڑ دو اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اور تمہارے اوپر کوئی روزوں کی قضا نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ بات کہی ہے۔ بہرکیف اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی پر ہم بس کرتے ہوئے اتنی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ 4 باتیں جیسے یہاں الگ الگ اس کے حساب سے بتائی گئی ہیں، اس میں ہم اس کا خیال رکھیں کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتی ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، نہ تو وہ صرف فدیہ دے سکتی ہے، تو صحابہ کرام کی بات پر عمل کر کے وہ فدیہ بھی دے سکتی ہے۔ لیکن جیسے ابن عباس، شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کا حکم مسافر کے حکم کی طرح ہے کہ وہ رمضان میں روزہ چھوڑیں گے تو بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ اور بھی تفصیلی باتیں اسی پر بس ہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ بیمار آدمی کے روزے کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو صحیح تعلیم کے مطابق، صحیح دین کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔